اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسولو، پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ ارشاد گرامی اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوح انسان کو اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم پاک رزق کھاؤ، یعنی حلال رزق کھاؤ۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو دعاؤں کا نا قبول ہونا اس کی بہت بڑی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو کھانے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ آیا کہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس بندے کی دعا نا قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ہمارے کھانے حرام کے ہوں گے، ہمارا لباس حرام کا ہوگا، ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام رزق کماتا ہے اس کی دعا اپنی تو قبول ہوتی ہی نہیں، بلکہ جو اللہ کے نیک ولی ہیں جب وہ عام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں اس بندے کا بھی حصہ نکل جاتا ہے جو حرام رزق کماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جب ولیوں کے اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو ان میں سے جو رزق حرام کماتے ہیں ان کا جو حصہ ہوتا ہے دعا کا وہ نکل جاتا ہے جب تک کہ وہ رزق حلال نہیں کما لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں قبول ہو جایا کریں۔ کوئی ایسا عمل بتائیں یا رسول اللہ وہ میں کرتا رہوں اور میری دعا اللہ رب العزت جلدی قبول فرما لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تم اپنے کھانے کو پاک رکھا کرو، اپنے رزق کو حلال کرو، یعنی رزق حلال کمایا کرو۔ اگر تم رزق حلال کمایا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو بہت جلدی قبول فرما لیا کرے گا۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ بیٹا اگر روزانہ کی بنیاد پر 2-3 شاپر فروٹ کے لے آتا ہے اور ہم اس سے یہ بھی نہیں پوچھنا گوارا کرتے کہ بیٹا یہ تو کہاں سے لے کر آیا ہے، 20,000 تیری مہینے کی تنخواہ ہے، 25,000 تیری مہینے کی سیلری ہے اور تو روزانہ کے روزانہ کہاں سے اتنی ساری چیزیں لے آتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو بھی پوچھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، آیا کہ ہماری کمائی جو ہم کما رہے ہیں کہ کہیں ہم حرام کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اگر ہمارے رزق حرام رزق ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے رزق حلال کمائیں، رزق حلال میں بہت زیادہ برکت ہے۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک ایسی جماعت تھی، ایک ایسا گروہ تھا جو مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ جب بھی کبھی کوفہ پر کوئی ظالم بادشاہ مقرر ہوتا تو وہ گروہ
اس بندے کے لیے بد دعا کر دیتے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہلاک کر دیتا۔ بات چلتے چلتے جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو اس ظالم بادشاہ نے اس پورے کے پورے گروہ کی دعوت کی اور دعوت کر کے اس کو اپنے ہاں کھانا کھلایا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ آج میں نے تمہیں حرام کے رزق سے کھانا کھلایا ہے، آج کے بعد تم جو بھی بد دعا کرو گے اللہ رب العزت اس بد دعا کو نہیں قبول کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جب بھی انہوں نے کسی بادشاہ کے لیے بد دعا کرنی چاہی تو اللہ رب العزت نے ان کی بد دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو اس واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں رزق حلال کی متلاشی رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت جہاں کہیں بھی ہو آپ پہلے یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ یہ رزق آیا کہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر رزق وہ ہے، سب سے بہترین کمائی وہ کمائی ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو۔ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو گویا ہاتھ کی کمائی کھانا، ہاتھ کے ساتھ رزق حلال تلاش کرنا، ہاتھ کی کمائی کے ذریعے رزق حلال تلاش کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھاتے اور آپ کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز فجر پڑھ کے جلدی جلدی اٹھتے اور اٹھ کر اپنے گھر میں چلے جاتے۔ تو جب ان کا روزانہ کا یہ معمول ہو چکا تھا تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے دجانہ خیر تو ہے؟ تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تم دعا بھی نہیں ہمارے ساتھ مانگتے اور تم اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہمیں آج سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز فجر پڑھ کے جلدی جلدی اس لیے اپنے گھر چلا جاتا ہوں کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ یہودی ہے۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس یہودی کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے اور کھجور کے درخت کا تنا تو یہودی کے گھر کے اندر ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نماز فجر پڑھ کے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ آج کل کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور اس یہودی کے گھر کی جو کھجوریں ہیں وہ میرے گھر کے صحن کے اندر آ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اٹھیں، اور ابھی تو وہ بچے ہیں نا، تو میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ صبح صبح جو یہودی کی کھجوریں میرے گھر کے صحن کے اندر آ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، میں ان کو اٹھا کر اپنے ہمسائے یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں کہ کہیں میرے بچے بے احتیاطی کے ساتھ ان کھجوروں کو نہ کھا لے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رسول نے فرمایا، اے ابو دجانہ، تو اسی وجہ سے جاتا ہے، اس غرض سے جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں تیرا جانے کا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قسم با خدا میں اس وجہ سے جاتا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص نے ایک جنتی کو دیکھنا ہو، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کوئی جنتی شخص کو دیکھے تو میرے ابو دجانہ کو دیکھ لیجئے کہ جو رزق حلال کھانے کے لیے اس قدر احتیاط کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں جو گری ہوئی کھجوریں ہیں وہ اٹھا کر یہودی کے صحن میں پھینک دیتا ہے کہ کہیں میرے بچے بے احتیاطی کے ساتھ ان کھجوروں کو نہ کھا لے۔ تو یہ جنتی شخص ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا
یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور اللہ پاک اس طریقے کی وجہ سے ان کی بخشش بھی فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کو پاک رکھتے ہیں، اپنے حلال رزق کو کھاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے ضرور بضرور رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔